وہ لڑکا جو ذرا دور دور رہنا پسند کرتا ہے اپوزٹ جینڈر سے، نظریں جھکاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ وہ رسپیکٹ کرے، رسپیکٹ آؤٹ آف رسپیکٹ ہی کرتے ہیں نا، تو اس کو پھر چھیڑا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو ان کانفیڈنٹ ہے، یہ تو پتہ نہیں اس کو بات کرنے نہیں آتی عورتوں سے، اور جو لڑکی نہ اپروچ کرے لڑکوں کو اور نہ اتنی گھلے ملے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے بیکورڈ ہے، اور یہ بڑے سخت ہوتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں اور ویسے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس غلط فہمی کو ہمارا وہ طبقہ جو اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے، وہ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے، ہم انہیں ایول نہیں کہہ رہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی ذہنیت کچھ اور ہے، تو ہم انہیں یہ میسج دے رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو اپنی غلط فہمی دور کریں کہ ایک لڑکا جو کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا ہے یا لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے وہ شرماتا ہے یا اپروچ نہیں کر رہا، تو وہ ایل کانفیڈنٹ نہیں ہے، وہ اپنے ریلیجن کو پریکٹس کرنے کی، اپنے ریلیجن میں جو احکامات ہیں، اسلام کھول کر آپ پڑھ لیں، اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی دوسرے اپنے دوست کو تھوڑا سا چھیڑ رہے تھے، ٹیز کر رہے تھے ان کی شرم و حیا پہ، ماڈسٹی پہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے جب گزر ہوا کہ اس کو ایسے مت کہو، فار ماڈسٹی از پارٹ آف فیتھ، یعنی تم لوگ اسے کیوں چھیڑ رہے ہو؟ ہوتا ہے نا دوست آپس میں چھیڑتے ہیں، بڑا شائع ہے، بڑا شائع، تو پراؤڈ صلی اللہ علیہ وسلم کا شائنس جو ہے، یہ ماڈسٹی جو ہے پارٹ آف فیتھ ہے، اچھی بات ہے شائع ہونا۔ تو سملرلی یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی لڑکی صحیح سے جواب نہیں دے رہی، فرینک نہیں ہو رہی، اپنے آپ کو وہ اس طرح کیری کر رہی ہے ایک ڈگنیفائڈ پوزیشن میں، ڈگنیفائڈ چال میں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں کانفیڈنس نہیں ہے یا وہ سخت ہے، نہیں، وہ بھی قرآن کا جو حکم ہے سورہ احزاب کا کہ جب تم اپوزٹ جینڈر سے بات کرو، پروفٹ کی وائفز کو حکم ہے نا کہ جب آپ بات کریں تو اپنی آواز کو بالکل بھی سافٹ نہ بنائیں، بلکہ ایک ڈگنیفائڈ ٹون میں بات کریں، تاکہ وہ کہ جس کے دل میں کوئی بیماری ہے یا کچھ بری نیت ہے تو وہ اس کو یہ نہ لگے بات کر کے اپوزٹ جینڈر سے کہ میرے پاس ایک چانس ہے ٹو گیٹ مور فری۔ پوائنٹ اس کہ آپ کو ایسے کیری کرنا ہے اپنے آپ کو کہ آپ رسپیکٹ بھی کریں اپوزٹ جینڈر کی، ساتھ میں آپ انہیں یہ بھی میسج دیں کہ فرینکنس جو ہے وہ مناسب نہیں ہے دونوں جینڈرز کے درمیان، بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ ایک ایسی سٹیج آتی ہے عمر کی، ظاہر ہے کہ جب وہ لوگ میچور ہو جاتے ہیں، لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے، تب بھی ایون اسلام کے یہی احکامات لاگو۔ ایسا نہیں ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اسٹوڈنٹس نا بڑے پڑھے لکھے ہیں۔ میں نے ایک آرگومنٹ سنا ہوا ہے، ہمارے ایک ٹیچر تھے اور اسلامیات کے ٹیچر تھے، تو وہ ایک ہماری کلاس تھی، اس میں بتا رہے تھے، کہتے کہ دیکھیں یہ جو پردے کے احکامات ہیں نا، یہ عربز کے لیے تھے، کیونکہ عربز جو ہیں وہ کھجوریں وغیرہ کھاتے تھے اور وہ گاؤں کے لوگ تھے تو انہیں کنٹرول نہیں تھا اپنی ڈیزائرز پہ، تو یہ ان کے لیے احکامات تھے کہ دور دور رہو اور پردہ اور یہ وہ۔ تو کہتے ہیں آج کے جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو پڑھے لکھے ہیں، وہ تو بہت زیادہ مطلب تمیز دار ہیں، انہیں ایک دوسرے سے بات کرنی آتی ہے، وہ کہ اجڑ تھوڑی ہیں، یعنی یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے، اجڑ تھوڑی ہیں۔ تو میں وہاں تو نہیں کہہ سکا، لیکن میں دل میں سوچا کہ لگتا ہے کسی یونیورسٹی میں آج تک نہیں گئے کہ یا وہ یہ وہاں جا کے دیکھ لیں گے کہ آج کے نوجوان جو ہیں ان کی ڈیزائرز تو 10 ٹائمز زیادہ ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، جو میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے، اوپر سے جو فتنہ چل رہا ہے، پھر وہ اللہ معاف کرے کیسی کیسی امیجز اور ویڈیوز انٹرنیٹ پہ کیا اویلیبل نہیں ہے، تو لوگ تو جو ہے، جب آپ ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کو اسپیشلی غیر تربیت یافتہ یوتھ جو ہے ان کو آپس میں جو ہے وہ آپ مکس اپ کر دیں گے تو اس کے ڈیزاسٹرس ریزلٹس آج ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ چونکہ یہ پڑھے لکھے ہیں تو ان کے لیے احکامات نہیں ہیں، وہ چونکہ گاؤں کے لوگ تھے ان کے لیے، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ احکامات تا قیامت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہے کہ مرد اور عورت اٹریکشن آپس میں ہوتی ہے، دس از فل اینڈ فائنل۔ اس پہ تو سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اگر کوئی اٹریکشن نہیں ہے تو پھر وہ ایڈورٹیزمنٹس میں کیوں عورتوں کو لاتے ہیں، اور وہ بھی ایک خاص لباس میں کیوں لے کر آتے ہیں عورت کو ایڈورٹیزمنٹس میں؟ یہ ویسٹ کے آپ اشتہارات دیکھ لیں تو انہیں بھی پتہ ہے، کنزیومر سائیکالوجسٹ کو پتہ ہے کہ اٹریکشن ہوتی ہے اپوزٹ جینڈر کو دیکھ کے، تو اس کے نقصانات ہم بہت دیکھنے کو ہمیں مل رہے ہیں۔